سورا انہوں نے دربار نو خراب کرن گیا کھڑا کمینیا اور تینوں فلم یاد آئی ہے اللہ نے قرآن کا وہ سبق نہیں یاد آیا جڑا یہ چھڑ گئے نہیں غلام نکمی تو کمینی قوم ہمیشہ کمی نہیں سنے توجہ ہے اللہ اکبر ہن آ جائیے اپنے رسول پاک سے دربار سبحان اللہ انہاں دی گل بھی سناواں تے وہ بھی سناواں قرآن بھی سناواں اگر پہلے اتنا بیان کر رہا حضور آئے مکے کے اندر صحابہ کمزور حالت کمزوری دی بھرپور مخالفت کیتی عقیدہ چل رہا ہے ہجرتاں کیتی ہیں رڑے سبحان اللہ حبشہ چلے گلا وہی جڑیاں ہو سکتا ہے تساں کوئی سکول دیا کتاباں دے کاغذاں دے اوپر بھی لکھیاں ویکھیاں لیکن جڑا اصل گل ہے وہ نہ سکول دی کتاب کسے دسنی ہے تانوں تے نہ کسے مولوی دسنی ہے ہن دس ہجرت کر رہے ہیں رل نہیں رہے سبحان اللہ یہ تو سنیا ہونا بلال حبشی نو انگاریاں تے لٹا کے کٹ دے اللہ اکبر ایویں سنیا ہونا انیا عزیتاں تکلیفاں دے ایویں لیکن دندے کیوں سن حضور نے انہاں نو کیوں نہ فرمایا انہاں نہ لڑے انہاں نے آخو جانا سبھی پاسے اسی تواڈے ملازم بندہ سر ابو جال اس نے سے آخر کوئی نہ کوئی سلوک ہونا ہے بتا کرتا تو اچھا سلوک ابو جال اپنا کوئی نہ کوئی بزرگ کہہ کے سر کہہ کے تو ابو جال جاری بنائی رکھنا ہجرتاں کیتیاں وطن چھڈیا تے اوکھ کنی آئی ہے اور اوتھوں جسلے آ گئے نے مدینے شریف ایتھے آ گئی طاقت اوتھے کمزوری سی ایتھے طاقت سی ایتھے حکم آ گیا جہاد پہلو گل سمجھا ایتھے کی حکم آ گیا جہاد حکم آ گیا جہاد کا تے پھر این سخت حکم آئے کہ ایک جنگ ہے انہوں نے نام ہے غزوۃ ذات الرقاع غزوۃ ذات الرقاع را قاف نقطہ عین الف کے بعد عین رقع رقع کہنے نے تھگڑی ٹکڑا کاغذ دا ہو کپڑے دا ہو تھگڑی نو ٹکڑے نو رقع کہنے نے ذات الرقاع دا مطلب ہے تھگڑیاں والی جنگ وہ تھگڑیاں والی جنگ انہوں کیوں آتے ہیں صحابہ کرام گئے تے ایڈا دور دا تے اوکھا سفر بے پہاڑا تے ٹردیاں سڑے پہاڑا تے سخت تپے کاڑے پہاڑا تے ٹردیاں انہاں دیاں جتیاں ٹوٹ جس لئے جتیاں ٹوٹ گئیاں تے پیرا ننگے ٹوٹن لگ پائے تے زخم ہو گئے تے خون وگڑے شروع ہو گئے انہاں اپنی سر دیاں پگاں اتار کے تے انہاں دیاں تھگڑیاں ٹوٹے بنا کے نا تے وہ پیرا تے بان کے تے تشریف لے گئے تے جنگ فتح کر کے واپس دس کنا اوکھا حال ہے لیکن جہاد کرن جوگی جو ہے اللہ نے نہیں فرمایا نہ ایسا تو انہوں کچھ نہیں آئے تو انہوں کیوں سیاپے آئے دکھائی تسی گھر بیٹھو تے آرام نال
نوکر تے ملازم بڑھو تے وقت گزارو تو ضرور تنگ کرنا ہے جا اوکھا نا بلکہ تو جس نے جنگ بدر کر کے اللہ دے حبیب مدینہ شریف میں واپس تشریف لے آئے رمضان کا مہینہ سی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار مبارک اتار کے غسل کی تیاری فرمان لگے جبریل امین آ گئے عرض کرنے نے یا رسول اللہ تسا ہتھیار اتارن لگ پے جے اساں جڑے فرشتے تہاڈی مدد واسطے جنگ بدر جائے ساڈے وچوں دے کسے ہتھیار نہیں اتارے اللہ دے محبوب نے نانا چھڑ دیتا اسے بڑے ہتھیار پائے جبریل نے اشارہ دیتا بنو قریظہ یہودی عمل چلو جا کے نبی پاک نے بنو نذیر الجنگ کی تھی بنو نذیر الجا کے حضور تر پہ اور سجنا رمضان کا مہینہ ہوئے جنگ کر کے آؤ وہ بھی اللہ دا محبوب ہوئے ہتھیار اتارن لگے جبریل آکھے ایسا ہتھیار نہیں اتارے معلوم ہویا کافران دی حکومت ختم کرنا اللہ نو اتنا بڑا پسند ہے اتنی بڑی ہوتی مرضی ہے جو ذات قریب فرشتیاں نو بھی تے رسولان دے رسول نبیان دے سردار نو بھی فرمان ہے محبوبہ ہمیں رمضان دا مہینہ جنہ ہو کھائیے کافران دی حکومت مکان آستے جہاد کر دئی رہو فرشتے تیرے نام صحابہ بھی لال لڑائی رکھ جہاد فرمائی رکھ اللہ پاک قرآن نے فرمایا کیسے میں قرآن نبی پاک سرکار دی گل کرا تے قرآن نبی سبحان اللہ فرماتا ہے فلا تکونن ظہیرا للمجرمین تو تے امید نہیں رکھنا یہ ساری ساری رحمت اسا اپنی رحمت راؤ تو انہوں قرآن دیتا وحی دیتی اس نے قرآن تے وحی مل گئی ہے فلا تکونن ظہیرا للمجرمین فاترت تو میں فائدہ کے لیے آتی ہے یہ اگلا کلام پچھلے نے مرتب ہو رہا ہے کیا مطلب محبوبہ جدو ایسا وحی دیتی ہے قرآن دیتا ہے ہون حق بڑھ گئے لا تکونن ظہیرا للمجرمین مجرمانہ ہرگز مددگار نہ بڑی کی مطلب جدو اللہ دی رحمت قرآن مل جاوے پھر مجرمانہ مددگار نہیں بڑھ سکتا لہذا ایک قرآن نے سانو سبق دیتا ہے جے میں محمد کریم قرآن ملے اللہ فرماوے مددگار مجرمہ دا قدی نہ بڑی یہ میں اشارہ ملے سانو اصل اللہ نے دسے امتیو جدو توانو قرآن تے ایمان دی دولت مل جاوے پھر قدی مجرمہ دا مددگار بڑھنا نہیں نوکر تے ملازم ہوتا ہے
سر بچ کھڑا ہوتا ہے سر پہ خالی ہاتھ نہیں آتا ادھر اڑا اللہ فرماتا ہے حبیبا قرآن دیتا ہے وہی دیتی ہے یہ رحمت دسا دیتی ہے ہون فلا بس لا تکونن یہ صرف کا طالب علم جانے گا لا تکونن نحج مؤکد قانون تاکید فقیہ ہے تیرا معنی ہرگز ظہیر کہندے نے دعائے ہے موٹی یہ رے مددگار نو ہرگز مجرمہ دا مددگار نہ بننا کدی بھی مجرمہ دا مددگار نہ بننا جدے کول قرآن آوے اللہ اکبر وہ مجرمہ دا مددگار نہیں بن سکتا جدے کول ایمان آوے کیونکہ ایمان آیا تو قرآن آیا قرآن آیا تو ایمان بولو اللہ فرماتا ہے میں اپنے حبیب نو جی فرماتا ہے مجرمان دا مددگار نہ بڑی دوجے لفظاں چھو انہاں دا ساتھی نہیں بننا انہاں دا نوکر نہیں بننا انہاں دا ملازم نہیں بننا انہاں دا محافظ نہیں بننا انہاں دی بناونی نہیں انہاں دی چلاونی نہیں انہاں دی بچاونی نہیں لا تکونن بلکہ انہاں دی مٹاونی ہے مقامنی ہے تا کر کے اللہ دا محبوب کافران دی حکومت مقامن اچ وقت گزاریا ہے کدی بھی بچاون اچ وقت بڑھاون اچ وقت سچی دسیا جے اے او گلاں نہیں جڑیاں تواڈے من وچ پیاں نے میں تے ایویں جویں او بجھی اگ ہوندی ہے نا سواہ پئی ہوندی ہے تے وچ کوئی چنگاری پئی ہوندی ہے تے اگلا مڑان کے ٹھوکے ماردا ہے تے ہاتھ ماردا ہے مات تو اٹھ پوے میں تے صرف وہ کام پہ کرنا پر گل تواڈے اندر پئی ہے بھی یہ گلاں سے کیا کردا ہے ایویں گلاں ہیں بولو تے صحیح سبحان اللہ ہو اگر قوت فرعون کی در کردہ مرید سادہ اقبال فرماؤں سنا گیا وفادار لوگ بیٹھے ہو اقبال لڑے جب وفا کیتا جی وہ دربار ہی بند کر وہ دی چھٹی ہوتی سی وہ اقبال وہ مصور پاکستان کہندے سو انہیں تصویر پیش کی تھی پاکستان تو پتہ نہیں تو سعودی تصویر مٹاوڑ کیوں لگ پڑا صرف اس جرم میں کہ وہ دا رخ اسا چشتیاں صحیح وقا دی آرے کی فرمان ہے ہو اگر قوت فرعون کی در پر دمری ہو اگر قوت فرعون کی در پر دمرید قوم کے حق میں ہے لعنت و کلیم اللہ جو ہے اقبال فرماتا ہے اندروں فرعون دی طاقت نو سلامہ کرنا ہو گئی تو آنکھیں میں دین نواں ٹھیکے دا اقبال فرماتا ہے سمجھئے نیری لعنت ہے قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ ادھروں آکھنا میں دین دینا اندروں فرعونہ نہ لڑیا رہے انہوں نے حکومت بنان چلان بچان لے چکرہ کرنے ادھروں جناب جی آنکھیں میں دین کا کام کرنا رہا بندہ اور لڑ کے کریے اقبال فرماندہ ہے یہ بڑا سور
یہ بڑا بغیرت ہے، یہ بڑا بڑا لانتی ہے، یہ دی کوئی شاید دین دی نشانی علامت نہ دیکھی، قوم کے حق میں ہے لعنت، عین ظاہر کر کے بول رہا ہوں اقبال کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نظام مصطفیٰ، سیاست مصطفیٰ۔ اللہ وہ سمجھ آئی کوئی نہ؟ میری ایک پھر بات دہراتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ محبوبہ تینوں اثر دیتے یہ وحی دیتا ہے قرآن۔ فلا تکونن ظہیرا للمجرمین، مجرم کافر انہاں دا مددگار نہ بنی ہرگز۔ اوے معلوم ہویا ہر مومن کے فرض ہے جنہ چر ایمان نہیں وہ جنہ مرضی ٹٹو بنے، وہ جس نے ایمان آ جانا اس نے ٹٹو بننا بند۔ ایمان کے قرآن کا تقاضا ہے لا تکونن ظہیرا للمجرمین۔ لہذا اگر کوئی اپنے آپ کو مومن کہے، اگر کوئی اپنے آپ کو مولوی کہے، پیر کہے، اور پھر کفر کی حکومت کا ملازم نوکر چلانے بنانے بچانے والا بنے، تو سمجھ لو یہ ظالم قرآن اور ایمان کا دشمن بنا ہے۔ اگر قرآن تے ایمان کی قدر پاؤں تو یہ ایسی منافقت نہ کرتا کہ ظالمہ دا مجرمہ دا مددگار بڑھتا۔ اللہ تے انہوں نے دسیا ہے ایمان دا تقاضا ہی یہ ہوئی ہے کبھی مجرمہ دا مددگار بڑھنا مسلمانوں نے سبحان اللہ قدم کافرت ملکہ ضرور کہنے بات سمجھنا، مسلمانوں کے قدم صحابہ کے قدم کافروں کے ملکوں میں ضرور پہنچے، لیکن یا تجارت کے لیے یا تجارت کے لیے یا ان کی حکومت گرانے کے لیے۔ تو ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ بچوں کوئی ایک مقدس وجود کافران دے ملک اس گیا ہو گئے کہ کافران دی ملازمہ شروع کر یہی کلمہ ایک کلمے دا سبق ہے، ایک نہیں دو نہیں 7 لاکھ نبی یہ ہوئی پیغام دیندے ہیں، ایک نبی دا نہیں بخا سکتے انہیں آکھیا پترو نالے رکھ ایک اگر کسی نام نہاد بزرگ نے اگر کسی نام نہاد بزرگ نے مسلمان سے یہ کہا ہے کہ ہندو ملازم بن رہے ہیں تم نہیں بنتے، وہ اپنی حالت بہتر کر رہے ہیں تم نہیں کرتے، تو وہ ہون تو آپ دس
ہندوؤں دی مثال دینا ہے کیا نبیاں دی رسولاں دی صحابہ دی اہل بیت دی اماماں دی بزرگاں دی عالماں دی مسلماناں دی کیوں نہیں دینا میری بات پتہ نہیں کسی کو سمجھ آئی ہے کہتا ہوں اگر کسی نام نہاد بزرگ یہ آخیا ہوئے مسلمانوں کہ یارو وہ تسی اپنی حالت بہتر کرو ملازمت کرو غریبی دور دیکھو ہندو ملازم بن کر کتنا ترقی پا رہے ہیں آپ پسماندہ سے پسماندہ ہوتے جا رہے ہیں آپ تو پیچھے چلے جا رہے ہیں سبحان اللہ یہ ہو جا کنجر بزرگ یہ 1.25 لاکھ نبیاں کو دادت کسی نے مشورہ انہیں دینا سی نہ بے سوادی زندگی کرا زندگی یہ دنیا ہے جہاں سواد لینا استے کیڑے سب سے مصیبتیں پائی جانے بنیا انہیں 1.25 لاکھ نبیاں کو یہ سبق دینا سی وہ میری گل سمجھو ایسی عجیب گل ہے یہ بھی زوال مسلمانہ تے ہونا سی مسلمانہ نو کسے کام تے لاؤن آستے وہ دے واسطے دلیل ہندو اور کافر کے عمل کو بنایا جا رہا ہے یہ بھی زوال ہونا سی اللہ خوانا تے اس وقت دے جیڑا وقت دین سے یا این ہے کہ کافر توجہ ہے اصل یہ ہوئی چھوڑ دے رہے ہیں مسلمانہ استے دلیل قرآن سنت اجمال قیاس اصلا آج تک نہیں سنیا کافران لانتی دلیان دا جڑا ہے وہ عمل ساٹھے استے دلیل ہو گئے کافران دا عمل دلیل کافران استے ہوتا ہے منافقہ استے ہوتا ہے مومنہ استے نہیں ہوتا ہے جی جنہیں آکھیا ہندو ترقی پا رہے ہیں ملحمت کر کے تم پیچھے رہ رہے ہو اس کو ہندوؤں کی مثال اور دلیل ملی نبیوں صحابہ اہل بیت علماء اماموں کی کیوں نہیں ملی اور معلوم ہویا اتھو نہیں سی لب سکتی کیونکہ اتھے تے گل ہوئی ہے جڑی میں کر رہا ہوں تا کر کے اس کنجر بزرگ نو آخرا لینا پہ ہندوؤں دا اگوں مسلمان کوئی نہیں سر جے ہوندے تو آندے فور پھڑے منہ کسے کتی دیا پترا تے نہیں شرم نہیں او کنجرا تو سب ہندوؤں دے پیچھے چلانا چاہتے اصل محمد عربی نے غلام آ کے ہندوؤں دے کتے زمیر ہوئے تو پھر ایمان ہوئے تو پھر اب بولنے نہیں مرو کتا زمیر کتا دین آنے نار دکھا پیاسا غار دے بوئے تے بیڑا گوارا کر دے ساڑھے کو نہیں ہوتا وہ بڑھیا گلنا سی منافق کرنے ہیں اللہ ہمارے ہیں آخان کے ساتھ وہ جی بس اللہ والیاں دا ذکر کریا اللہ والیاں دا ذکر کریا کی اللہ والیاں دا ذکر کریا جی ایدروں لنگے تے مردہ جگہ دیتا ایدروں لنگے تے فلانا پکھا مرید سی انہوں آکھیا ایدر ہر شاہ جاتی انہوں ہر شاہ جاتی ہر شاہ لباں دے جو چکر چھوڑے کرامتہ پسند کرتے ہیں یہ ہو رہی ہے یہ نہیں پسند کرتے بھی اللہ دے ولیاں دے کسے سناؤ بھی اے ولی جو ہے یہ ملازمت نوکری دے خیال رکھے دے ولی بدتر تے بڑھ جاندے ولی نہیں بڑھدا ولی بدتر بڑھ جاندے ولی نہیں بڑھدا یہ مثال سنا دیو پیچھے جنے بھی ولی گزرے نے انہاں دی ٹکرا ہی رہی نے وہ کفر دے غلام تے نوکر دے ملازم نہیں بنے کفر دے مخالف بھی بنے نے یہ کسے کیوں نہیں سناؤ دے غلاموں پیروں کی کرامات کا سزا ہمارا اقبال فرماتا غلاموں کا
کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات سبحان اللہ جیڑا ہوتا ہے اللہ دا آزاد بندہ وہ خود ایک کرامت ہوتا ہے سبحان اللہ آگے یہ سمجھ کے نہیں مولویات دین آریا دیکھنا بچو بچاون چلاون سن لو کفر کی حکومت کو بنانا بھی کفر چلانا بھی کفر بچانا بھی کفر جی چاہے کسی بہانے سے یہ سب کفر ہے اور پھر دین والوں کے گھر سے اگر یہ نکلے تو اور بڑا کفر دین دی تعلیم دا مقصد ہی یہ ہوئی رہ جاوے تھے پھر اور بڑا کفر پھر تو یہ ہو گیا کہ چمچی سونے دی کھانا کیا کیا چمچی سونے دی دین رسول نہ سونا نہیں چمچی سونے دی تے کھانا گوں اقبال ساری کہانی ایک گل سمجھا گیا ہے کہ یہ قوم قرآن چھٹ ادھر ادھر کیوں لگ گئی وہ آندہ گل اصل وچلی یہ کہ ایک قوم قرآن نال غصہ وٹ رکھ کے پاسے ہو گئی غصہ کیڑی شاید رکھ رہی ہے غصہ یہ رکھ رہی ہے کہ یہ آندے نے اثر کرنی ہے انگریزاں دی نوکری تو قرآن دی اجازت کیوں نہیں دیتا سناوا شعر اقبال سبحان اللہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب ان غلاموں کا یہ مسلک ہے ان غلاموں کا ان انگریزی غلاموں انگریزی ٹٹوں کا انگریزی کھوتوں ایسے اقبال غلاموں دے لفظ تشریف کرنا اپنے ساتھ پنجابی لفظ ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب ان ٹٹواں دا مسلک بن گیا ہے خیالے بن گیا ہے قرآن ادھورا ہے ناقص ہے یہ پورا سبق نہیں دے سکتا اور کیوں کہ سکھاتا نہیں مومن کو غلامی کے طریق اللہ کتاب یہ غلامہ دا مسلک آج یہ بن گیا ہے قرآن نو چھڑ دا گئے کہ قرآن نو یہ آخرے دے سانو اجازت دے آخری رسول دی کتاب سبا لکھ نبی دے سبق نہیں سی میں کیویں دیواں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق اے مومن کو غلامی دے وال نہیں سکھاؤندی مومن کو غلامی دے وال نہیں سکھاؤندی مومن کو انگریزی کھوتا نہیں بناؤندی مگر مومن کو غلام ٹٹو نہیں بناؤندی لہذا ادھوری کتاب ہے انہوں مسیح سے رکھ لو ایک کم نہیں دیندی اور سجڑا کل واقعی ٹھیک ہے اور یہ وہی ہے جے میں کوئی آنکھے جو ہے
پاکستان نہیں چنگا پاکستان پاکستان پاک فوج پاک فوج پاک فوج اسی کسے انگریز نو سلوٹ کرنے والے نہیں اسی مسلمانی اس ملک دیاں بہناں اور عورتاں ساڈے واسطے اس فوج دے نال عزت نال بیٹھیاں نے اسی کسے انگریز نو آج تک سلوٹ نہیں کیتا اور جڑا انگریز نو سلوٹ کردا اسی انہوں لعنت پانے اس فوج 30 سال نوکری کیتی ہے نہ میرے وڈیاں نے سلوٹ کیتا ہے نہ ساڈے چھوٹیاں نے سلوٹ کیتا ہے نہ اسے سلوٹ کرنا ہے جڑا ساڈے سلوٹ نو مزاق کردا ہے میں اودے تے بھی لعنت پانا پاکستان بندے دا پتر